میں رہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی۔ حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔